الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ رحمان میں بھی یہ ذکر آ چکا ہے اور یہاں بھی آ رہا ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کے بعد یعنی آخرت میں تمام لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ تین گروہ انجام کے اعتبار سے لوگوں کے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان آیات میں تمام نوع انسانی کو خطاب کر کے بتلایا کہ انسانوں تم اپنے انجام کے اعتبار سے آخرت میں بہترین مقامات یا سزا کے اعتبار سے تمام نسل انسانی جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک لوگ پیدا ہوں گے تین طبقوں میں ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تین گروہ ہو جائیں گے، ایک عام مؤمنین کا، ایک عام مؤمنین اہل جنت کا، دوسرے خواص کا جو جنت کے اعلیٰ سب سے درجوں پر فائز ہوں گے، تیسرے اللہ کے نافرمانوں کا جو اللہ کے فرمانبردار ہیں، ان کو اللہ نے اصحاب المیمنہ کہا، داہنے والے۔ یہ عرش الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے، عام جنتی، عام مؤمنین دائیں جانب۔ ان کو اس لیے کہا کہ یا تو یہ عرش کے دائیں جانب ہوں گے یا ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، یا پھر ان کو دایاں اس وجہ سے بھی کہا عام جنتیوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو دیکھ کر روتے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ دائیں جانب حضرت آدم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے والے اہل جنت ہیں، اور بائیں جانب حضرت آدم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو جو اللہ کے دربار میں کامیاب نہ ہو سکے، جہنمی جو لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر حضرت آدم کے اس عمل کو بھی دیکھا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ کہ جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے لوگ ہیں یا کیسے بہترین مقامات پر ہوں گے۔ پہلے اللہ نے ان تینوں گروہوں کا اجمالاً ذکر کیا،
پہلے گنایا ہے، پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ہر ایک کا انجام، ہر ایک کا اعزاز اللہ نے بیان فرمایا کہ جو دائیں والے ہیں ان کو اللہ کے دربار میں کس طرح کا اعزاز ہوگا وہ بیان فرمایا، اور جو بائیں والے ہیں ان کے لیے کیا اللہ کے دربار میں سزائیں ہیں اس کو اللہ نے یہاں ابھی گنتی کے اعتبار سے اجمالاً ذکر کیا، پھر بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے اسی صورت کے اندر اپنے مقام پر سزاؤں کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا داہنے والوں کے مقابلے میں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، دوسرا گروہ اصحاب المشأمہ یعنی بائیں والوں کا ذکر فرمایا، کیسے بری جگہ میں ہوں گے، کیسے برے لوگ ہیں۔ یہاں بھی وہی بات کہ بائیں سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو عرش الہی کے بائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے، ان کے اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرشتے ان کو بائیں طرف سے پکڑیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب معراج کی رات میں اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو بائیں طرف دیکھنے پر وہ رو رہے تھے۔ اللہ نے اجمالاً بیان فرمایا کہ ان کی بدبختی اور نحوست کا کیا ٹھکانہ، یہ کیسے برے انجام میں ہوں گے کہ یہ تمام بائیں والے اہل جہنم میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اس گروہ میں شامل ہونے سے بچائے اور اصحاب المیمنہ میں ہمارا شمار فرمائے۔ یہ دوسرا گروہ ہوا۔ تیسرا گروہ اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون، جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے مقرب لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس درجے میں آتا ہے شمار حضرات انبیاء کرام کا، صدیقین کا، شہداء کا، اولیاء اللہ کا، متقین کاملین کا۔ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا بس اتنا سمجھ لو کہ جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو بس اعلیٰ ہی درجے کے ہیں، اللہ جانے کہ کیا قرب خاص اللہ ان کو عطا فرمائے گا، اور یہ مقربین آرام اور نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے۔ یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ عرش کے بالکل مقابل سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا انتہائی آرام کے ساتھ ہوں گے۔ یہاں اللہ نے ایک بات فرمائی کہ جو مقربین خاص ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ ان مقربین خاص کا ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور بہت تھوڑے سے لوگ بعد والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پہلے لوگوں میں سے مقربین کا ایک بڑا جتھا ہوگا، تو یہ پہلے لوگوں میں سے کیا مراد ہے؟ یہاں دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، شہداء، صدیقین، صالحین مراد ہیں، اور اللہ کے نبی کی امت کا آخری طبقہ، آخری لوگوں میں سے سابقین میں بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے لوگ آئے ہیں، سابقین کی تعداد ان میں سے زیادہ ہوگی، اس اعتبار سے کہ 1,00,000 سے زیادہ تو انبیاء آ گئے، اور پھر ان کے صحابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس اعتبار سے کہ زمانہ بھی اللہ کے نبی سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کا زمانہ
ہزاروں سال کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا زمانہ بہت تھوڑا زمانہ ہے۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک سابقین مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ایک تو یہ ہے بات کہ انبیاء کی تعداد زیادہ ہے، دوسرے وہ زمانہ بھی بہت لمبا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مقربین کی تعداد کم ہوگی۔ بہرحال جو بھی مراد ہو، اللہ نے فرمایا کہ سابقین مقربین اللہ کے دربار میں جو ہوں گے ان کی تعداد اگلے لوگوں میں زیادہ ہوگی اور پچھلے لوگوں میں کم ہوگی۔ اس سے مراد یا تو آپ اللہ کے نبی کی امت کے اولین طبقے کو لے سکتے ہیں اور آخرین طبقے کو لے سکتے ہیں، یا باعتبار دنیا جب سے قائم ہے حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے انبیاء آئے ان کی تعداد مراد ہو۔ بہرحال اللہ نے یہاں باعتبار قیامت کے وقوع کے لوگوں کو بیان فرمایا کہ انجام کے اعتبار سے تم لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ داہنے والے وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور بائیں والے انجام کے اعتبار سے برے ہیں، اور سابقین مقربین کا تو کیا کہنا، وہ تو اعلیٰ ہی ہیں، اعلیٰ ہوں گے۔ یہ مضمون اللہ نے یہاں آج کی آیتوں میں ذرا اجمالاً بیان کیا۔ ان آیتوں کے بعد انہی 3 گروہ کی اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ اجمالاً ذکر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے قیامت کے واقع ہونے کے بعد۔ تو جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں؟ مراد داہنے والے سے کہ جو عرش الہی کے داہنی جانب کھڑے کیے جائیں گے، اور ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، فرشتے بھی ان کو دائیں طرف سے پکڑے ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں؟ مراد ہے جو عرش الہی کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوں گے، فرشتے بائیں جانب سے ان کو پکڑے ہوں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہو جائے گا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا، وہ خدا تعالی کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ فی جنات النعیم، یہ مقرب لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ان مقربین کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، اور مقربین میں سے بہت تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔